اے مولا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے. یہ آپ نے دعا مانگی. دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ نے دعا مانگی جس کا مفہوم ہے کہ اے باری تعالیٰ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے. فرماتے ہیں اگلا دن آیا جب تو میں ایسے چل رہا تھا تو مجھے لوگوں نے باتیں کی، بڑا عمر بنا پڑتا ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، تجھے پتہ ہے تیرے گھر میں کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا میرے گھر میں کیا ہو گیا. تو بندہ کہنے لگا تو اوروں کی مخالفت کرتا ہے اسلام قبول کرنے میں، تمہارے گھر کے اندر تمہاری ہمشیرہ، تمہاری بہن نے اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے. کہتے میرے تو جلال کے اندر غصے میں تیور بدل گئی. میں دوڑا واپس، تلوار اٹھائی اور سیدھا اپنی ہمشیرہ کے گھر جا کے زور سے دروازے پر دستک دی. دروازہ بند تھا. اندر جتنے لوگ تھے کہتے ہیں وہ سارے سہم گئے، ڈر گئے اور چھپ چھپ آ گئے. لیکن میری ہمشیرہ نے دروازہ کھولا. میں جب اندر گیا تو سیدھا ہی جا کے مار پیٹ شروع کر دی اپنی ہمشیرہ کو. ان کے شوہروں کو پکڑا، حضرت سیدنا سعید بن زید ان کا نام تھا، ان کو پکڑا. ان کو بھی 4-5 اچھی لگائی اور ایک ان کو ایسی لگی کہ ان کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا. کہتے وہ خون دیکھ کر آخر رشتہ تو تھا نا، ہمشیرہ کے شوہر بھی تھے، تو مجھے ذرا غصے میں غصہ تھم گیا، میرا غصہ کم ہوا. تو میری ہمشیرہ کہنے لگی کہ اے عمر تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں. فرماتے ہیں یہ میری ہمشیرہ کی دلیری اور ہمت میرے سامنے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. کہتے ہیں میری ہمشیرہ کا اتنا بہادر ہو کہ میرے سامنے بولنا یہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے. تو میں نے کہا کون سا اسلام ایسا ہے جو تمہیں اتنا بہادر بنا رہا ہے؟ اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ جب میں اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے اندر سے آواز آ رہی تھی کچھ پڑھنے کی. کس چیز کی تلاوت تم کر رہے تھے، پڑھ کیا رہے تھے؟ تو کہتے ہیں میری ہمشیرہ کہتی ہے پاک بندے اس کلام کو پڑھتے ہیں، ناپاک کو اجازت نہیں ہوتی چھونے کی. کہتے ہیں یہ دوسرا جھٹکا تھا میرے لیے. اتنی بہادر ہوگی میری بہن جو آج تک بولتی نہیں تھی اور سر جھکا کر جی جی کرتی رہا کرتی تھی، آج مجھے دلیلیں دے رہی تھی. تو کہتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ تھا. فوری کہتے میں فوری اسے کہا کہ پانی کا اہتمام کرو. اسی کے گھر میں میں نے غسل کیا اہتمام کر کے. جب واپس آیا تو میں نے کہا دکھاؤ مجھے. کہتے میری ہمشیرہ نے ایک صفحہ تھا لکھا ہوا اس کے پاس، وہ میرے سامنے رکھا. تو میں کیا پڑھتا ہوں اس میں سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. کہتے ہیں جب میں یہ پڑھتا گیا، جب اس حصے پر پہنچا الاسماء الحسنی پر، تو میں نے کہا یہ تو بڑا کلام انداز عجیب قسم کا کلام ہے، یہ میرے دل پر اثر کر رہا ہے اور مجھے اس سے انس ہو رہا ہے، محبت ہو رہی ہے. یہ کیسا کلام ہے؟ اس میں تو کسی قسم کی کوئی برائی بھی نہیں ہے. تو میری ہمشیرہ کہنے لگی اے عمر یہی کلام ہے جو حضرت جبریل امین علیہ السلام ہمارے آقا پاک پر نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. کہتے ہیں میں وہیں بیٹھے بیٹھے دل سے مسلمان ہو گیا کہ اس کلام کو تو ماننے میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہہ کر نکل پڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں. ہمشیرہ نے بتا دیا تھا کہ وہ حضرت زید بن ارقم کے گھر پہ ہیں. فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا وہاں بھی دروازہ بند تھا، تلوار میرے پاس تھی. جب دروازے پر دستک دی تو کسی نے اندر وہ جو چیر ہوتے ہیں دروازوں میں، لکڑ کے دروازوں میں، کہتے ہیں اس سے جب دیکھا تو بہر میں تلوار لیے کھڑا تھا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود تھے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے. تو وہ اونچی آواز میں بولے اندر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمانے لگے اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ دیکھے گا کہ ہم اس سے اچھا سلوک پیش کریں گے، لیکن اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو اسی کی تلوار سے اسی کی جان لے کر میں چھوڑوں گا. فرماتے میں نے یہ ساری بات سن لی. دروازہ کھلا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہی میں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے اتنا ہی بولا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قمیض کے جو کرتے کی جو قمیض کی ایک طرف ہے اس سے پکڑا اور جھنجھوڑا مجھے، ایسے حرکت دے کر فرمایا ہے عمر کیا تو بھی ان لوگوں کی طرح اس انتظار میں ہے کہ تیرے خلاف اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کر دے جیسے ابو لہب کے خلاف نازل ہوا ہے؟ فرماتے یہ میں جملہ سن رہا تھا، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے اپنی ہمشیرہ کے گھر سے جب سے چلا ہوں تو آپ پر تب سے ایمان لا چکا ہوں، تو میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر کلمہ شریف پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنا امتی بنائیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ شریف پڑھایا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ پہلا جملہ یہ نئے مسلمان کا انداز ہے، توجہ کیجئے گا۔ پہلا جملہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں، اسلام سچا دین نہیں ہے؟ سچا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وحدہ لا شریک ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا سب کچھ سچ ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا ہے عمر ابھی اس طرح سے اوپن ہونے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، چند مسلمان ہیں، 39 بندے پہلے مسلمان تھے، 40ویں مسلمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اسی موقع پر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اسلام لے کر آئے اور مسلمان نماز بھی کھل کر نہ پڑھ سکے تو میرے اسلام کا کیا فائدہ؟ تو میں عرض کرتا ہوں چلے خانہ کعبہ میں جا کر سارے لوگوں کے سامنے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو آپ نے 2-3 بار فرمایا عمر ابھی تک ہمیں حکمت سے چلنے کا حکم ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیں چلے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو۔ 40 بندے تھے، 19 کی لائن ایک طرف لگائی، 19 کی لائن ایک طرف لگائی، ایک 19 کی لائن کے آگے کھڑا کیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسری لائن کے سامنے کھڑا کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، درمیان میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو گئے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں منظر کیسا ہوگا۔ اب اس طرح سے گلی کی ایک طرف ایک لائن ہے، گلی کی دوسری طرف دوسری لائن ہے، آگے حضرت امیر حمزہ فاروق اعظم، درمیان میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سیم وہ شکل ہے جو 12 ربیع الاول کے مہینے میں جلوسوں کے اندر غلامان نبی اختیار کیا کرتے ہیں، سڑکوں کے ادھر ادھر کنارے بنا کے جا رہے ہیں، لوگ دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب مکہ پاک خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے کافروں کے اندر ہلچل مچ گئی، قریش کہنے لگے یہ ہو کیا گیا ہے؟ کوئی دوڑ کر آنے کی کوشش کرتا ہے تلوار لے کر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالے ہوئے ہیں اپنے۔ فرمایا ایک ہی جملہ آپ بار بار فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے آ کے ہمیں نماز پڑھنے سے روک لے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے آ کے ہمیں نماز پڑھنے سے روک لے۔ بس یہ 2-3 جملے آپ نے جب فرمائے سارے کافر سامنے کھڑے، دیکھتے ہیں یہ ہو کیا گئے۔ اس وقت سارے کفر کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام کے اندر نماز ادا کی۔ اس کا مطلب ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اہتمام کروانا کھلے طور پر یہ فاروق اعظم اور آقا پاک کی سنت مبارکہ ہے، اور مسجد حرام میں کسی بھی بہانے سے روکنا یہ آقا پاک کی سنت کے خلاف ہے۔ میں ذرا سلجھا ہوا جملہ بول رہا ہوں، آگے آپ سارے سمجھ آئیے۔ مسجد حرام سے نہیں روکنا چاہیے۔ مسجد حرام مسجد نبوی شریف وہ واحد دونوں آستانے ہیں، وہ گھر ہیں جہاں سے ساری دنیا کو شفا نصیب ہوتی ہے، وہاں بیماریوں نے جا کر کیا لینا ہے۔ خیر، تو یہ وقت ہے جب اسلام قبول کیا اور یہ انداز ہوا۔ اس وقت فاروق اعظم فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے ایسا نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، کہ سارے مکہ کے اندر جتنے پہاڑ تھے آوازیں جا کر پہاڑوں سے ٹکرائیں، اور آپ کو پتہ ہے جب پہاڑوں سے آواز ٹکراتی ہے تو واپس پلٹ کر آتی ہے، آوازیں جا کے پہاڑوں سے ٹکرائیں، جب واپس پلٹیں تو سارے مکہ پاک کے اندر گونج تھی اللہ اکبر کی، اور اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لگتا ایسے تھا جیسے سارا مکہ اسلام قبول کر آیا ہو، اتنی خوشی ہوئی تھی صحابہ کرام کو اس دور میں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ وہ جو کل میں نے دعا مانگی تھی نا کہ اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے، ایک دن گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کا رنگ بھی تمہیں دکھا دیا ہوا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول کے غلام ہیں، موت بھی حیات ہے، زندگی فضول ہے، ماشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس دن فاروق کا لقب عطا فرمایا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ واقعہ ہوا جب 6 سال گزر چکے تھے کریم آقا علیہ السلام کو اظہار نبوت فرمائے ہوئے۔ اس کے بعد جب ہجرت کا وقت آتا ہے، ہر لمحہ آپ ساتھ ساتھ رہے ہیں، اس کے بعد سے جب ہجرت کا وقت آیا تو پھر سیم یہی انداز آپ نے اپنایا۔ حکم تھا کہ چھپ چھپا کے ہجرت کر جائیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر ہو اور چھپ کر یہاں سے جائے۔ تو آپ نے پورے مکہ پاک کے اندر اعلان کروایا تھا، آپ نے فرمایا میں مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جانے لگا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں جرت ہے آ کے میرا راستہ روک لے، عمر چھپ کر نہیں جائے گا، میں تمہارے سامنے نکلوں گا اور پورے دن چڑھے نکلوں گا، کسی بندے میں جرت ہے مجھے روکنے کی آ کے روک لے۔ کسی کافر میں ہمت نہیں تھی فاروق اعظم کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس پر لکھا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کہ اسلام کی پاور بڑی ہے، صرف بندہ تھوڑی سی ہمت کر لے، اور کفر بزدل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کفر ڈرپوک ہے، کفر بزدل ہے، صرف مسلمان کو چاہیے تھوڑی سی ہمت پیدا کرے، اگر مسلمان ہی دب جائے گا تو پھر کفر اس کے اوپر چڑھ آئے گا، اور اگر یہ اپنی ہمت کو اجاگر کر کے سامنے لاتا ہے کفر اس کے سامنے جھک جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کفر اسلام کے اوپر غالب آ جائے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کمال ارشادات کے ساتھ نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرمانے لگے اے عمر، میں رات کو جنت میں گیا تھا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا، اس محل میں میرا جی چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں کیونکہ وہ سونا بڑا تھا۔ تو میں نے پوچھا وہاں کھڑے دربانوں سے، فرشتوں سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عمر ابن خطاب آپ کے امتی فاروق اعظم کا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ اندر چلا جاؤں، لیکن تمہارا نام سن کر میں نے حیا کی اور میں واپس پلٹ آیا، میں اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رونے لگ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محل میرا ہو اور میں آپ کو وہاں سے روکوں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ محل آپ کی غلامی ہی کی وجہ سے تو مجھے نصیب ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمانے علی شان میں فرمایا میں نے خواب دیکھا، اس خواب میں میں کنویں سے ڈول نکال رہا ہوں، میرے بعد حضرت صدیق اکبر ڈول نکال رہے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق نے وہ رسی پکڑی جس کے ساتھ ڈول کنویں میں جاتا ہے۔ فرمایا پھر اتنی طاقت سے وہاں کنویں سے ڈول نکالنے لگے، میں دیکھتا حیران ہو رہا تھا کہ اتنی قوت ان کے اندر کہاں سے آ گئی ہے اندر سے ڈول نکالنے کی۔ تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام۔ کیا تعبیر ہے؟ اسلام۔ فرمایا میں اسلام کی تبلیغ فرما رہا ہوں، میرے بعد صدیق اکبر فرمائیں گے، ان کے بعد فاروق اعظم اسلام کی اشاعت کریں گے اور اتنی زور آور اشاعت کریں گے کہ جیسے کنویں کے پانی سے آس پاس کے لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے، ایسے فاروق اعظم اسلام کی خدمت کریں گے کہ ان کی وجہ سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسلام کے نور سے سیراب ہو جائے گی۔ اور فاروق اعظم کے دور میں وہ فتوحات ہوئی، میں انشاءاللہ آخر میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک قمیض پیش کی گئی، مختلف لوگ ہیں جو قمیض پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، کسی کی پنڈلیوں تک، کسی کی ٹخنوں تک، کسی کی ٹانگوں سے نیچے اور کسی کی ٹانگوں سے اور نیچے۔ اور فاروق اعظم جب میرے سامنے آئے تو ان کی قمیض وہ دور تک پیچھے تک لٹک رہی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام۔ کیا تعبیر ہے؟ اسلام۔ فرمایا فاروق اعظم سر سے پاؤں تک نہیں، اپنے پاؤں کی جہاں تک ان کے نقش قدم جاتے ہیں، جہاں تک ان کے پاؤں کا نشان جاتا ہے، یہ اسلام کے اندر وہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ فرمایا جہاں فاروق اعظم کا پاؤں لگے گا وہاں اللہ تعالیٰ اسلام کی بہار عطا فرمائے گا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے بارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے عمر میں نے دیکھا کہ تم جس راستے سے آ رہے ہوتے ہو شیطان وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن جو ہی تمہیں دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ شیطان میں ہمت نہیں ہے فاروق اعظم کے سامنے آنے کی۔ پھر ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ہر نبی کا ایک محدث ہوا ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کلام کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر اس شان کا آدمی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ایک فرمانے علی شان میں آپ نے فرمایا عمر کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق جاری فرما دیا اور اس کے دل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق جاری فرما دیا ہوا ہے۔ ایک فرمانے علی شان میں آپ نے فرمایا کہ اس کی راویہ ہے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر فتنوں کو اسلام کی طرف آنے سے کوئی روک سکتا ہے، فتنے جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں اگر ان کو کوئی روک سکتا ہے تو فرمایا وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم کی زبان سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہیں، جب یہ کلام کرتا ہے تو یہ حق کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت شیاطین، یہ شیطانوں کے جتنے چیلے ہیں جن، یہ سارے زمین پر پھیلے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے فاروق اعظم آتے ہیں اور وہ جن سارے فاروق اعظم کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، یہ کیفیت دیکھ کر آسمان پہ رہنے والے فرشتے مسکراتے ہیں کہ دیکھو آقا پاک کی امت میں ایسا بندہ ہے جس سے فرشتے شیطان ڈر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے میرے بعد جب تک عمر رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جب تک عمر رہے گا حق تب تک عمر کے ساتھ رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاروق اعظم حق سے ہٹ جائے۔ ایک فرمانے علی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے علی شان ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے بھی تربیت پائی، فاروق اعظم نے بھی تربیت پائی۔ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت آپ نے فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر کیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر قبر میں آپ سے سوال ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے عمر فاروق کو اپنا نائب مقرر کیوں کیا ہے تو کیا جواب دیں گے آپ فرمانے لگے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے باری تعالیٰ میں نے تیری مخلوق کو دیکھا جو اس وقت موجود تھی، صحابہ کرام جو موجود تھے، تو اس مخلوق میں جو بندہ سب سے زیادہ تیرے دین کو چاہنے والا مجھے نظر آیا میں نے اس کو خلیفہ بنایا ہوا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ فرمانے علی شان ہے فاروق اعظم کے متعلق۔ یہ میں اب وہ چند قول پیش کر رہا ہوں جو صحابہ کرام نے ارشاد فرمائے ہیں، آقا پاک نے تو بڑے فرمانے علی شان جاری کیے، صحابہ کرام نے جو جملے بولے سیدنا فاروق اعظم کے متعلق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں امت، ساری امت کا ایمان اور ساری امت کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور فاروق اعظم کا علم اور ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو فرمایا فاروق اعظم کا ایمان اور علم ساری امت سے باری ہو جائے گا۔ آج کل شرم نہیں آتی لوگوں کو جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ اینڈ پہ لفظ بولا تھا کہ جو ان کے خلاف بولتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا اور اسلام کے اندر جرأت والے بندے دیکھے ہیں تو فرماتے ہیں فاروق اعظم سے زیادہ جرأت والا میں نے بندہ کوئی نہیں دیکھا، بہادر وہ آدمی تھے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ان سے زیادہ اہلیت والا کوئی بندہ موجود ہے تو وہ غلطی پر ہوگا۔ یہ وہ شخص ہیں جو اس وقت صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والے اہل ہیں۔ اور ایک دن آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی پوچھا حضرت کعب احبار سے، یہ کعب احبار وہ شخصیت ہیں
جو تورات، زبور، انجیل، پہلی جتنی کتابیں ہیں ان ساروں کا علم رکھنے والے تھے. یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو فاروق اعظم ان سے فرمانے لگے اے کعب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ پرانی جو تم نے کتابیں پڑھی ہیں زبور، تورات، انجیل، ان میں کسی کتاب کے اندر میرا ذکر ہے؟ توجہ کرنی ہے. پہلے صحیفوں میں، پہلی آسمانی کتابوں میں کہیں میرا ذکر ہے؟ حضرت کعب کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے اے فاروق اعظم میں نے پہلی کتابوں میں تمہاری شان میں بڑی چیزیں پڑھی ہیں. ان میں سے ایک جملہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارے بارے لکھا ہوا تھا کہ نبی پاک کا ایک دوسرا امتی ہوگا جو آپ کے بعد خلیفہ بنے گا، وہ اس کی شان یہ ہوگی قرنم من حدید. یہ تمہارے بارے جملے لکھے ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا ہی ایسے ہوگا جیسے لوہے کا پہاڑ ہوا کرتا ہے. وہ اکیلا شخص ایسا ہوگا جیسے لوہے کا پہاڑ ہوتا ہے اور اس کو کوئی بندہ ایمان سے ڈگمگا نہیں سکے گا. پھر آپ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی چیزیں اپنی مخفی رکھی ہوئی ہیں جو میرے راز ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا اے عمر تم وہ شخصیت ہو جس کے چاہت پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے. 20 آیات ایسی ہیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں. فاروق اعظم نے دل میں خیال کیا یا کسی کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. یہ ادھر مشورہ کرتے تھے یا آقا پاک کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے کہ حضور میں چاہتا ہوں ایسے ہو جائے، تو یہ چاہت پیش کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا آسمانی حکم نازل فرما دیتا تھا. اور وہ 20 آیات طیبات قرآن پاک کا حصہ ہے. ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے. اور وہ ساری کی ساری آیتیں فاروق اعظم کی چاہت پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہوئی ہیں. جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو بڑے کمال کے آپ نے کارنامے سر انجام دیے. میں صرف 1 منٹ میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری زندگی مبارک میں 29 غزوات کیے ہیں جو فتوحات ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں. غزوہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہوئے ہوں. وہ 29 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیے، جن میں بڑے بڑے غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے اور فتح مکہ وغیرہ وغیرہ. 47 سریے لڑے گئے ہیں. سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے ہیں. آپ خود تشریف نہ لے جائیں لیکن کسی صحابی کو بنا کر بھیجتے ہیں. 29 غزوے اور 47 سریے. جب دور آیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو صدیق اکبر کے دور میں جو لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہیں ان کی تعداد ہے 13. 47 غزوے، 29 غزوے، 47 سریے صدیق اکبر کے دور میں 13 جنگیں ہوئیں. فاروق اعظم کے دور میں 47 جنگیں ہوئیں. کتنی؟ 47. اور اسلام کہاں تک پھیل چکا ہوا تھا؟ مسجد اقصی بیت المقدس فتح ہو چکا ہوا تھا. بڑے بڑے علاقے، یہ عراق کے کئی علاقے فتح ہو چکے ہوئے تھے. ایران کے بڑے علاقے، قادسیہ یہ عراق کا علاقہ ہے، یہ فتح ہو چکا ہوا تھا. اور سیدنا آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں اور جو علاقے فتح ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد بھی 13 ہے. وہ بڑی تعداد میں جنگیں ہوئی اور افریقہ تک کے علاقے فتح ہو چکے ہوئے تھے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت حاصل کی ہے. رحمت والے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کر کے جہاد کرتے رہے ہیں. اور جب سیدنا مولا علی شیر خدا کا دور آیا ہے تو آپ کے دور میں فتنوں نے بڑا سر اٹھایا تھا. سب سے بڑی ایک جنگ لڑی گئی تھی جو خوارج کے خلاف تھی. وہ خارجی جنہوں نے معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہنا شروع کر دیا ہوا تھا. تو آپ نے ان کے خلاف بھی جنگیں لڑیں اور بڑے پیمانے پر جنگیں لڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے فتنے ختم کر دیے اور اسلام پھر سے اپنی تاب و آفتاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو گیا. یہ میں نے تھوڑا سا خلاصہ بتایا ہے اس پوائنٹ پر عرض کرنے کے لیے کہ اگر اسلام اس نہج پر چلے گا جس نہج اور طریقے پر صحابہ کرام نے چلایا، خلفائے راشدین نے چلایا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت و شان بیان فرمائی، اگر اس طریقے پر چلے گا تو پھر اسلام ترقی کرے گا، آگے سے آگے بڑھے گا.
لوگ نئے سے نئے اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگر مسلمان اس طریقے سے ہٹ جائیں گے تو پھر وہ ہوگا جو اب اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا، ذلیل ہو رہے ہیں، دب کے رہ رہے ہیں، آپس میں اتفاق کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں، اور وہ عظیم شہر جہاں سے آقا پاک نے بتوں کو ختم کیا اور بت پرستی کو ختم کیا، دوبارہ وہاں سے پھر بتوں کو لایا جا رہا ہے، مندر بنائے جا رہے ہیں، اور سین میں معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ ساری فحاشی یعنی دوبارہ وہاں ڈالی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اسلام کا حسن نہیں ہے، اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، اور حقیقت میں اسلام کو نقصان کوئی نہیں ہے، یہ نقصان بندوں کو اپنا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واپس پھر اسی انداز پر اسلام ترقی کرے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر دنیا کا امام بننا چاہتے ہیں تو ان عظیم خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو پھر سے عزت عطا فرما دے۔